یہ خرابی ہے اس میں. ججز نے اس کام میں اتنی جلدی کر لی. کاش یہی تمام جلد بازیاں جو اس کیس میں دکھائی گئی ہیں وہ ماڈل ٹاؤن کیس میں اور اس طرح کے تمام کیسز میں بھی اگر کرتے. وہیں پہ اگر جن ججز نے پی سی او پہ حلف لیا وہ آج بھی بڑے مزے سے پینشن لے رہے ہیں, ان کے لیے بھی اگر یہ حکم ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ ہاں واقعی انصاف ہو رہا ہے. اس میں بعض سیاستدانوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جناب یہ فیصلہ بڑا اچھا ہوا اس لیے کہ اس سے اب مارشاء اللہ کا رستہ رک گیا. مارشاء اللہ کا رستہ تو نہیں رکا, اس وجہ سے کہ مارشاء اللہ جب اس نے لگایا اس کیس پہ تو سزا ہی نہیں ہوئی, وہ تو وہیں کا وہیں ہے. آج بھی اگر ایک چیف آف دی آرمی اسٹاف ملک میں مارشاء اللہ لگا دے تو اس کو جج مل جائیں گے جو اس کو لیگل قرار دے دیں گے, اس کو وہ سیاستدان مل جائیں گے جو کہ اس کو 10 سال اگلے حکومت میں اس کے ساتھ نبھانے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھ جائیں. یہ ہوگا اس لیے کہ نہ جج کو سزا ہوئی نہ سیاستدان کو سزا ہوئی. اگر جنرل مشرف نے غلط کیا تو وہ پی سی او جج جنہوں نے اس سیکشن کو جائز قرار دیا تھا جس میں عبدالحمید ڈوگر اور باقی لوگ موجود تھے, پھر وہ بھی غلط تھے, ان کو بھی سزا ہونی چاہیے. اسی طرح جو سیاستدان جنہوں نے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے تھے اور جنہوں نے یا جو کیبنٹ میں تھے اس کی اور جنہوں نے یہ ایکشن یا یہ ایمرجنسی لگانے کا عمل جو ہے اس کو ریکمینڈ کیا کہ ہاں یہ کریں, وہ بھی مجرم تھے. اب آپ سیاستدان کو سزا نہیں دینا چاہتے, آپ جج کو نہیں دینا چاہتے, جج کو بلکہ کسی وکیل کو بھی نہیں دینا چاہتے. بڑے بڑے گھنونے کام وکیلوں نے کیے ہیں, پولیس کی یونیفارم پھاڑی, پولیس کی چترول کی, عدالتوں کو تالے لگائے, ججوں کو مارا, سب کچھ, لیکن وہاں آ کے انصاف آپ کا جو ہے وہ یوں جیسے بند گلی میں جا کے بیٹھ گیا. تو یہ وہ چیز ہے جو فرق بتاتی ہے کہ آپ نے ایک جگہ پہ پہلے فیصلہ کر لیا کہ سزا دینی ہے اور یہ دینی ہے, پھر آپ اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیا آپ نے. دوسری طرف آپ کو جرم نظر آتا ہے ہوتا ہوا, جیسے لاہور میں پی آئی سی پہ اٹیک ہوا ہے, لیکن وہاں چونکہ سزا نہیں دینی تو آپ کے منہ سے الفاظ بھی نہیں نکلے, کنڈمنیشن بھی نہیں نکل رہی. تو یہ تضاد ہے جہاں عدالتیں اپنا وقار کھو بیٹھی ہوئی ہیں, عدالتیں نیوٹرل نظر نہیں آتی اور یوں لگتا ہے کہ انصاف یہاں پہ سلیکٹیو ہے, اپنی مرضی کا ہے, کسی کو دے دیا کسی کو نہیں دیا, اور جس کو نہیں دیا اس پہ کوئی ملال نہیں ہے, کوئی افسوس نہیں ہے. لہذا نظام جو ہے وہ اسی طرح چلتا جا رہا ہے. اس نظام کو ٹھیک اگر کرنا ہوگا تو پھر یہ بہت ضروری ہے کہ ججوں کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیس وہ شفاف اور میرٹ بیسڈ وہ بنایا جائے, اور اس میں کسی کی بھی کوئی رعایت یا کسی کی طرف سے سفارش شامل نہیں ہونی چاہیے, کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہونی چاہیے. آج ججز جو ہیں وہ اپوائنٹمنٹ ان کی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے اور وہ سیاست کی بنیاد پہ لگائے جاتے ہیں. سر جیسے آپ نے بھی پہلے سوال کے جواب میں بات کی تھی, نواز شریف کے خلاف جب فیصلہ آیا تھا تو نواز شریف نے کہا تھا کہ ججز بغض سے بھرے پڑے ہیں, اس وقت تو بغض نظر نہیں آیا, لیکن اس اگر فیصلے کو دیکھا جائے تو اس میں بالکل واضح نظر آ رہا ہے, صاف یہ بات نظر آ رہی ہے. آخر کس بات کا اتنا غصہ ہے کہ اس طرح لٹکانے کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں یہ چیز جو ہے نا, یہ میرا خیال ہے کہ اس کو یوں دیکھیں آپ, میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ آرمی میں جی ایچ کیو میں اس کا تجزیہ بھی کیا جائے گا, اور انٹیلیجنس نے جو انفارمیشن وغیرہ کلیکٹ کی ہوگی وہ بھی شامل کی جائے گی. اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ کسی انڈیویجول کے خلاف صرف ہے یا آپ ایک ادارے کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ادارے سے آپ کو نفرت ہے, بغض ہے. اس میں پھر ججز جو ہیں ان کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کی پرانی پولیٹیکل افیلیشنز کیا ہے, کس اس سے آپ کا تعلق ہے, کیا کسی ایسی پولیٹیکل پارٹی سے تو نہیں رہا ہوا جو کہ ہمیشہ سے اینٹی آرمی رہی ہے. کیونکہ ججز کو جب لگایا گیا تو اس سٹیج کے اوپر ان کی پولیٹیکل افیلیشن جو ہیں وہ بھی ایک کنسیڈریشن رہی, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہوئی تھیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کا بہتر تجزیہ کیا جائے گا اور وہ پورا اس چیز کا تدارک کیا جائے گا کہ ملک کی سلامتی کے ادارے جو ہیں ان کو بلا وجہ کو ٹارگٹ نہ کر سکے. سر اگر ابھی دیکھا جائے کیونکہ اندرونی حالات ملک کے کس طرف جا رہے ہیں, وہیں پہ اگر بھارت کی طرف سے بات کی جائے دوبارہ ایل او سی پہ ان کی تھوڑی نقل و حرکت جو ہے سامنے آ رہی ہے. شاہ محمود قریشی کی طرف سے بھی بیان آیا کہ سرحد پر بھارتی فوج کی نقل و حرکت ہو رہی ہے. ان حالات میں فوج کو اس طرح مصروف کرنا, کیا یہ کوئی بڑی سازش نہیں لگ رہی؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جی ایچ کیو میں اس چیز کا لازماً تجزیہ کیا جا رہا ہوگا. یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کسی ایک انڈیویجول کے خلاف بغض تھا یا یہ کہ ادارے کو تو نہیں کہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہاں پہ
ادارے کو ٹارگٹ کیے جانے کے چانسز کافی زیادہ موجود ہیں. میں اس میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں, اور یہ لگاتار شروع ہو رہا ہے, پچھلے کوئی 1-1.5 سال سے یہ چل رہا ہے. جو آپ دیکھیے شوکت عزیز کے معاملہ دیکھیں, اس نے کس طرح ٹارگٹ کیا جو اس نے تقریر کی. اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے جو لبیک والا فیصلہ کیا ان کے دھرنے کا, اس میں افواج پاکستان کا موقف نہیں سنا, لیکن ہر لمحے پہ ان کی بے توقیری کی گئی اور ان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا, جبکہ ایسا نہیں تھا. پھر آپ دیکھ لیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کا قصہ آ گیا. حالانکہ یہ کیس سنا جانا نہیں چاہیے تھا, کیونکہ ایکسٹینشن کی پہلے مثال موجود تھی. چیف جسٹس یا ہمارا عدالت یہ کہہ سکتی تھی کہ یہ جو ایکسٹینشن حکومت نے دی ہے, حکومت کا پرانی جیسے ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے اس کے تحت ان کا رائٹ ہے وہ دے دیں, لیکن آئندہ کے لیے قانون سازی کریں تاکہ اس میں یہ نکات جو ہیں وہ کلیئر ہو جائے. لیکن انہوں نے کہا یہ نہیں کیا, بلکہ 6 مہینے کے لیے ان کو ایکسٹینشن دے دی. اب اگر ایکسٹینشن 3 سال کی جو ہے وہ غیر قانونی ہے, تو 6 مہینے کی بھی غیر قانونی ہے. کیوں دیا آپ نے؟ یعنی آپ کے اپنے ہی فیصلے میں ایک بہت بڑا تضاد ہے کہ آپ 6 مہینے کی ایکسٹینشن دے کے اور کہہ رہے ہیں جی قانون بعد میں بنا لیں آپ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ عوام دیکھتے ہیں. اب اس کے بعد مشرف کا فیصلہ آ جاتا ہے, تو یہ 4-5 فیصلے سال کے اندر اندر یہ اس قسم کے آئے ہیں, جس سے ادارے کو لازماً یہ شبہ بھی ہے اور ہو سکتا ہے ان کے پاس ثبوت بھی ہوں کہ یہ ادارے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کسی خاص مقصد کے تحت. وہ مقصد ان کو امید ہے کہ میرا خیال ہے ادارہ وہ مقصد اور چیزیں وہ ساری قصہ سامنے لے کے آئیں گے پبلک میں, تاکہ ان لوگوں کو بے نقاب کیا جا سکے جو در پردہ اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں ان انصاف کے ایک فساد کے پیچھے. تو اس سب کا فائدہ پھر بھارت اٹھا سکتا ہے؟ بھارت اٹھا ہی رہا ہے. جو آج بھی آپ اگر اپنی افواج کو ڈیمورلائز کر رہے ہیں, ان کو اگر آپ متنازع بنا رہے ہیں اور پھر ان کو موقع بھی نہیں دے رہے سننے کا, میں افواج کی بات نہیں کر رہا, افواج کے انڈیویجولس کی, تو لازمی بات ہے کہ آپ اگر ڈیمورلائزیشن کریں گے افواج پاکستان میں تو وہ اس کا فائدہ بھارت کو پہنچے گا. سر ایک بار پھر میں جو آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ہم طالبان اسٹیٹ نہ بن جائیں گے؟ یہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں؟ لاش کی بے حرمتی, تو ایون کوئی مذہب بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ لاش کی بے حرمتی کی جائے. دیکھیں یہاں پہ بڑی دفعہ پہلے مطالبات ہوئے کہ فلاں کو چوراہے پہ پھانسی دے دی جائے یا اس کی لاش کو لٹکا دیا جائے. ان میں خاص طور پہ وہ تھے جنہوں نے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی. ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ایک نہیں کئی بچوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں کی, بچے اغوا کیے. اس سے بڑے انسانیت کے خلاف اور کیا جرائم ہو سکتے ہیں جن کے اوپر عدالت نے کہا کہ نہیں ہمارا آئین اجازت نہیں دیتا کہ یہ کیا جائے. لیکن یہاں جو یہ بتایا جا رہا ہے اس سے نظر آ رہا ہے کہ آپ کی ایک انڈیویجول یا ادارے کے بارے میں کیا سوچ ہے, نفرت کیا ہے آپ کے اندر کتنی, کہ آپ اس کو کسی نہ کسی طرح یہ نکالنا چاہ رہے ہیں. تو میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس چیز کا پوری طرح جائزہ لیا جائے گا اور تدارک کیا جائے گا اس کا, اور وہ عوامل وہ لوگ وہ جو ایلیمنٹس ہیں جو اس میں یہ کام یہ کھیل گھرونا کھیل رہے ہیں ان کو میرا خیال ہے آرمی بے نقاب کرے گی. سر ایک ہمارے سینئر صحافی حامد میر صاحب نے اسی جب فیصلہ آیا ہے ٹویٹ کیا ہے کہ مشرف کے خلاف فیصلے کو فوج اور عدالت کے درمیان فیصلہ بنا دیا گیا ہے. اگر فیصلے کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں اگر مشرف کے حوالے سے فیصلہ ٹھیک ہے, عدالتوں نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے, تو پھر یہی فیصلہ جب سابق وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ آیا تو کیا پھر وہ بھی اس کو ٹھیک مانا جائے؟ تو کیا یہ صحیح بات ہے؟ نہیں, وہ فیصلہ ٹھیک مانا جائے یا نہ مانا جائے وہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ بھی قانونی چارہ جو اس کے لیے کریں, لیکن عدالتیں وہاں پہ تمام قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک بیمار آدمی جو کہ سزا کاٹ رہا ہے, ہمارے ملک کے کسی بھی قانون میں اجازت نہیں ہے اس کی ضمانت کی, چاہے جا کے وہ ملک سے باہر ہی چلا جائے. یہاں پہ اس میں خاص طور پہ رعایت کی جاتی ہے کہ جناب ان کی بیماری کو دیکھتے ہوئے, بلکہ اتنی پریشان ہو جاتی ہے عدالت کہ وہ حکومت سے کہہ رہی ہے کہ جلدی جواب دے دو ورنہ مجھے ضمانت دو کہ یہ کل تک زندہ رہے گا. یہ تو حالات ہیں کہ یہاں پہ عدالتیں پریشان ہیں کہ کرپٹ آدمی کو کس طرح مدد کرنی ہے ہم نے. اسی طرح باقی بھی جو ہمارے ادارے ہیں وہ کرپٹ آدمی کو ہیلپ کرنے کے لیے ہراساں پریشان پھرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس کی مدد ہو جائے. اس کی وجہ پیسہ ہے جو چلتا ہے,
اور یہ سسٹم جو ہے اس میں خرابی کیا ہوئی ہے، جو کرپٹ آدمی ہیں، چور ہیں، اس میں خاص طور پہ یہ بڑے بڑے جو گروہ ہیں، گروپ ہیں، یہ ریاست سے زیادہ مضبوط ہو چکے اپنے پیسے کی بنیاد پہ۔ اس میں خرابی یوں آئی کہ کرپشن، جرم اور اقتدار، یہ دونوں ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب سندھ میں